اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے معزز ناظرین، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اردو ادب اور ادب پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم اردو لیکچر کے امتحان کی تیاری کے لیے آپ کے لیے ہمیشہ کی طرح ماڈل پیپر کے طور پر 10 سوالات لے کر آئے ہیں، جن کو دیکھنے اور سننے کے بعد آپ کو اردو لیکچر کے امتحان کو پاس کرنے میں انشاءاللہ ضرور مدد ملے گی۔ ایک اردو ادب کا طالب علم ہونے کے ناطے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر کسی جگہ پر آپ کو ویڈیو میں کسی قسم کی غلطی نظر آئے تو کمنٹس باکس میں ضرور کمنٹس کر دیں، میں آپ کا بیعت شکر گزار ہوں گا، کیونکہ اس سے مجھے اپنی اصلاح کرنے میں مدد ملے گی۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ تو آج کی ویڈیو کا جو پہلا سوال ہے وہ سوال نمبر 51 ہے۔ افکار حوادث کے عنوان سے کون سے صحافی فقہ یا کالم لکھتے تھے؟ سوال نمبر 51 دوبارہ سننا۔ افکار و حوادث کے عنوان سے کون سے صحافی فقہ یا کالم لکھتے تھے؟ آپشن اے عبد المجید سالک، آپشن بی احمد ندیم قاسمی، آپشن سی چراغ حسن حسرت، آپشن ڈی غلام رسول ماہر۔ تو سوال نمبر 51 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے عبد المجید سالک۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 52 کی جانب۔ مقتدرہ قومی زبان کا نیا نام کیا ہے؟ مقتدرہ قومی زبان کا نیا نام کیا ہے؟ آپشن اے ادارہ زبان و بیان، آپشن بی ادارہ فروغ اردو، آپشن سی ادارہ ادبیات اردو، آپشن ڈی مجلس قومی زبان۔ تو سوال نمبر 52 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی ادارہ فروغ اردو۔ تو میرے معزز ناظرین، یہ جو اوپر آپ کو ویڈیو میں سوال نمبر 48، 49 اور 50 نظر آ رہے ہیں، ان کا جواب میں پچھلی ویڈیو میں ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ اگر آپ ان کے سوالوں کے جواب دیکھنا چاہتے ہیں تو میری اس سے پہلے والی ویڈیو کو دیکھ لیں، اس کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے، ادھر سے آپ کو جواب مل جائیں گے۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 53 کی جانب۔ تو سوال نمبر 53 ہے، اردو میں طنزیہ مزاحیہ شاعری کا نقطہ آغاز کسے قرار دیا جاتا ہے؟ سوال نمبر 53 دوبارہ سننا۔ اردو میں طنزیہ و مزاحیہ شاعری کا نقطہ آغاز کسے قرار دیا جاتا ہے؟ آپشن اے نذیر اکبر آبادی، آپشن بی اکبر الہ آبادی، آپشن سی جعفر زٹلی، آپشن ڈی نذیر احمد شیخ۔ تو میرے معزز ناظرین، سوال نمبر 53 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی جعفر زٹلی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 54 کی جانب۔ غرائب اللغات کس کی تالیف ہے؟ سوال نمبر 54 دوبارہ سننا۔ غرائب اللغات کس کی تالیف ہے؟ آپشن اے مولوی نور الحسن نیر، آپشن بی عبدالواسع ہانسوی، آپشن سی وارث سرہندی، آپشن ڈی سید احمد دہلوی۔ تو سوال نمبر 54 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی عبدالواسع ہانسوی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 55 کی جانب۔ دکن میں اردو تحقیق کی معروف کتاب ہے، اس کے مصنف کون ہیں؟ سوال نمبر 55 دوبارہ سننا۔ دکن میں اردو تحقیق کی معروف کتاب ہے، اس کے مصنف کون ہیں؟ آپشن اے حافظ محمود شیرانی، آپشن بی ابواللیث صدیقی، آپشن سی نصیر الدین ہاشمی، آپشن ڈی نور الحسن ہاشمی۔ تو سوال نمبر 55 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی نصیر الدین ہاشمی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 56 کی جانب۔ کلمی دشمنی خاکوں کا مجموعہ ہے، مصنف کا نام لکھیے۔ سوال نمبر 56 دوبارہ سننا۔ کلمی دشمنی خاکوں کا مجموعہ ہے، مصنف کا نام لکھیے۔ آپشن اے محمد طفیل، آپشن بی ڈاکٹر اشفاق احمد ورک، آپشن سی یونس بٹ، آپشن ڈی ممتاز مفتی۔ تو سوال نمبر 56 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی ڈاکٹر اشفاق احمد ورک۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 57 کی جانب۔ شاعری میں کس خاص ڈھب سے انوکھی باتیں بیان کرنا اصطلاح میں کیا کہلاتا ہے؟ سوال نمبر 57 دوبارہ سننا۔ شاعری میں کسی خاص ڈھب سے انوکھی باتیں بیان کرنا اصطلاح میں کیا کہلاتا ہے؟ آپشن اے علم بدیع، آپشن بی علم بیان، آپشن سی علم عروض، آپشن ڈی صرف و نحو۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 57 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے علم بدیع۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 58 کی جانب۔ شعر میں کسی بات کی ایسی وجہ بیان کرنا جو حقیقت میں اس کی وجہ نہ ہو، علم بدیع کی روح سے کیا کہلاتا ہے؟ سوال نمبر 58۔ شعر میں کسی بات کی ایسی وجہ بیان کرنا جو حقیقت میں اس کی وجہ نہ ہو، علم بدیع کی روح سے کیا کہلاتا ہے؟ آپشن اے صنعت اہام، آپشن بی صنعت حسن تعلیل، آپشن سی صنعت مراعات النظیر، آپشن ڈی صنعت تضاد۔ تو سوال نمبر 58 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی صنعت حسن تعلیل۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 59 کی جانب۔ سوال نمبر 59 ہے، انڈین پینل کوڈ کا ترجمہ تعزیرات ہند کے نام سے کیا گیا تھا؟ مترجمین میں نمایاں نام کس کا ہے؟ سوال نمبر 59 دوبارہ سننا۔ انڈین پینل کوڈ کا ترجمہ تعزیرات ہند کے نام سے کیا گیا تھا،
مترجمین میں نمایاں نام کس کا ہے؟ آپشن اے سر سید احمد خان، آپشن بی مولوی ذکا اللہ، آپشن سی ڈپٹی نذیر احمد، آپشن ڈی مولانا محمد حسین آزاد۔ تو سوال نمبر 59 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی ڈپٹی نذیر احمد۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 60 کی جانب، اور اس کی ویڈیو کے اعتبار سے آخری سوال کی جانب۔ سرگزشت الفاظ کس کی تصنیف ہے؟ سوال نمبر 60 دوبارہ سننا، سرگزشت الفاظ کس کی تصنیف ہے؟ آپشن اے رشید حسن خان، آپشن بی مولوی احمد الدین، آپشن سی ڈاکٹر سید عبداللہ، آپشن ڈی بابا اردو مولوی عبدالحق۔ تو سوال نمبر 60 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی مولوی احمد الدین۔ تو میرے معزز ناظرین، اگر آپ کو اردو ادب کے حوالے سے میری یہ ادنا سی کاوش پسند آئی ہے تو میری ایک طالب علم ہونے کے ناطے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل اردو ادب اور ادب کو ضرور سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کو دبا دیں، لائک بھی کر دیں، اس سے میری بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو اپنے پیاروں کے صدقہ میں اپنی حفظ و امان میں رکھے اور زندگی کے ہر امتحان میں کامیاب کرے، آمین، والسلام۔